Hello everyone, this is Zamin Kaka Khil. Muhabbate wa salam. Welcome to the first Kitabu Sunnat vlog. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ آج اگر دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے تو یہ سب علم ہی کی بدولت ہے۔ اس لیے تو ہمارا دین اسلام بھی علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ As to the method of increasing knowledge, it is inspiring to note that the first revelations comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was born amongst the illiterate people. The command was to read and write, and the praise for the pen, which is the only means or custodian of the knowledge. حصول علم کے حوالے سے اسلام کی تاکید اور اصرار کا ثبوت یہ ہے کہ جو پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا گیا اور قلم کی تحسین کی گئی جو دنیا کے علم کا ذریعہ ہے۔ یہ وحی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو ایک ناخواندہ قوم میں پیدا ہوئے۔ پہلی وحی کے الفاظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، read with the name of your Lord who created، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، he created man from the clot of blood، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، read and your Lord is the most gracious، پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، who imparted the knowledge by means of pen، اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، he taught man what he did not know، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ask the people having knowledge if you do not know۔ تو اصول یہ بنے کہ علم سیکھنے کے لیے اہل علم سے سیکھنا چاہیے، اہل کتاب سے سیکھنا چاہیے، اہل ذکر سے سیکھنا چاہیے، چاہے یہ اہل علم دوسرے مذاہب سے کیوں نہ ہو۔ جب کسی کے پاس کوئی علم ہو تو ہمیں ان سے یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے اور بانٹنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔